انشاءاللہ جو ہم بیان کریں گے وہ ہے گھر میں آنے جانے کی سنت۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے جانے کی سعادت روزی ملتی اور دن میں کئی مرتبہ ملتی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے، سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولیس میں جاب کرتے ہیں تو پولیس کے جاب کرنے کے ایس او پیز ہیں، اگر فوج ہے ان کے سٹینڈرڈ سیٹ ہیں، کوئی فوڈ چین ہے ان کے صفائی ستھرائی کے سٹینڈرڈ سیٹ ہیں، کوئی ہاسپٹل ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹرز کے ہاسپٹل میں ہاتھ دھونے کے 5 سٹیپس یا 6 سٹیپس، پہلے یوں کریں پھر ہاتھ دھوئیں پھر یوں کریں پھر یوں کریں پھر یوں کریں پھر یوں کر کے پھر پورے ہاتھ پہ صابن مل کر پھر آپ ہاتھوں کو دھوئیں۔ سٹینڈرڈ سٹیپ بائی سٹیپ سیٹ ہے کہ یہ سٹینڈرڈز ہے۔ اگر کسی فوڈ چین کی بات کرتے ہیں تو ان کے سٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ بھئی آپ ہاتھ دھوئیں گے، آپ اس کے بعد پھر پلاسٹک کے شاپر لیں گے، پھر اس کے بعد سر پہ شاپر لگائیں گے تاکہ آپ کے بال وغیرہ بیچ میں نہ گریں، پھر اس کے بعد آپ صفائی ستھرائی کا یہ خیال کریں گے، تیل کو ایک بار فرائی کریں گے، جو اصول ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، تیل میں ایک بار چیز فرائی کریں گے دوسری بار فرائی نہیں کریں گے تاکہ وہ تیل جو ہے اس کو فری ریڈیکلز پیدا نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو ہمارے لیے۔ سٹینڈرڈ سیٹ ہے، عمل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی صحافی ہے ان کے شعبہ صحافت کے سٹینڈرڈ سیٹ ہے، کوئی وکیل ہے ان کے پنجاب بار کاؤنسل کی طرف سے لا کے سٹینڈرڈ سیٹ ہے، جج کے سامنے پیش ہونے کے سٹینڈرڈ سیٹ ہے، ان کے بالکل ہر چیز سیٹ ہے، سٹینڈرڈ ایس او پیز موجود ہیں۔ لیکن اسلام از اے یونیورسل ریلیجن، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ پاک نے عطا فرمایا تو جب رب تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو بسانا ہے تو رکھنا بھی تو ہے نا، تو سٹینڈرڈ تو سیٹ کر لیں نا اس کے۔ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے یہ سمجھیے گا۔ نبی جو ہے وہ پیغام لاتے ہیں، نبی جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ پاک کا لوگوں کو پیغام سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ رسول جو ہے یہ شریعت لے کر آتے ہیں، اصول لے کر آتے ہیں۔ جیسے ایک مثال آسان سمجھانے کے لیے میں کروں گا، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن جسے ہم آئین کہتے ہیں۔ پاکستان میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن نافذ العمل ہے، 1973 کا آئین بنا ہوا ہے۔ اس آئین کے تحت کیا لکھا ہے؟ پارلیمنٹ کتنی ہوگی، اس کے افراد کتنے ہوں گے، اس کی مدت کتنی ہوگی، پریزیڈنٹ کے اختیارات کیا ہیں، پرائم منسٹر کے اختیارات کیا ہیں، صوبائی حکومتوں کے اختیارات کیا ہیں، ہائی کورٹ کے اختیارات کیا ہیں، چیف جسٹس کے اختیارات کیا ہیں، سپریم کورٹ کے اختیارات کیا ہیں، پولیس کیا کرے گی، رینجز کیا کرے گی۔ دا فنڈامنٹل رائٹس آف پاکستانی سٹیزن، ایک عام پاکستانی شہری کے حقوق کیا ہیں، یہ 73 کے آئین میں لکھا ہے۔ یہ ملک چلانے کے لیے آئین بنایا جاتا ہے۔ جب اسلام کی بات کریں گے، جب پوری دنیا کی چلانے کی بات کریں گے تو پھر اسلام میں چلانے کے لیے اللہ پاک نے پورا نظام دیا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان میں سے 313 رسول تھے، کم و بیش 313 رسول تھے جو شریعت لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو شریعت لے کر آئے، اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، شریعت لے کر آئے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس میں اصول بیان کیا گیا، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، عام مسلمان کے حقوق کیا ہیں، کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، سونے جاگنے کا طریقہ کیا ہے، نکاح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اولاد کی وراثت کا طریقہ کار کیا ہے، میت اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے، جنازہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کا نام رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ غرض کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ کمانے کا طریقہ کیا ہے، حلال کمانے کا طریقہ کیا ہے، حرام سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، گفتگو کے، بات چیت کے آداب، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، غرض کہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو۔ تو کمی کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے
کہ اس اسلام کی جو تعلیمات ہیں، نبی کی سنتیں بڑے اچھے انداز سے پریزنٹ نہیں کر سکے، ہم پریزنٹ نہیں کر سکے، معذرت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا نہیں سکے۔ حالانکہ جو سٹینڈرڈز ہیں، جو سٹینڈرڈز نبی علیہ السلام نے قائم کیے، اس سے بہتر سٹینڈرڈز ہو ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں تو اللہ نے بنایا، ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ پاک نے۔ تو جو رب نے ہمیں کہا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہمارے لیے ایک میں عرض کروں گا آپ سے، دیکھیں میرے پاس موبائل فون ہے، میرے پاس موبائل فون ہے اور اس کمپنی کا نام ہے سامسنگ۔ یہ موبائل فون بنایا سامسنگ والوں نے۔ جب میں نے سامسنگ کا فون لیا، انہوں نے مینول بک بھی دی ساتھ۔ اس مینول بک میں کیا تھا کہ یہ کیوں بنایا، اس کی میموری کتنی ہے، اس کتنی جی بی ہے، اس کا ریم کتنا ہے، اس کی سپیڈ کتنی ہے۔ اچھا پھر اگر پانی میں گر گئے تو کیا کرنا ہے، آگ میں ڈالیں گے تو ٹھا ہو جائے گا۔ یہ اس کی ایک 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 فیچر جو ہے وہ پورا اس گائیڈ بک میں بیان کر دیا جنہوں نے بنایا۔ آپ موٹر سائیکل لیں، موٹر سائیکل کے ساتھ آپ کو بک ملتی ہے ایک، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے یہ ہونڈا کمپنی نے بنائی، اس کے ٹائر کا پریشر اتنا ہے، اس کا الیکٹرک کا نظام یہ ہے، اس کی لائٹ اتنی ہے، اس کا فیولنگ کا نظام یہ ہے، اس کی آئلنگ کا نظام یہ ہے، اس کا کرنٹ سسٹم یہ ہے، الیکٹرک سسٹم یہ ہے، اس کی اتنی ہارس پاور ہے، یہ سارا فیول یہ استعمال ہوگا، آئل یہ استعمال ہوگا، ایک ایک چیز اس کی انہوں نے اس میں لکھ کر دے دی ہے جس نے یہ موٹر سائیکل بنائی ہے۔ اب واشنگ مشین لے لیں، آپ استری لے لیں، آپ گاڑی لے لیں، آپ کو ساتھ بک دیتے ہیں مختلف لینگویجز کے اندر کہ جناب یہ گاڑی جو ہے اس کا ٹائر کا پریشر اتنا ہے، الیکٹرک کا نظام یہ ہے، آئلنگ کا نظام یہ ہے، فیولنگ کا نظام یہ ہے، کیپیسٹی اتنی ہے، اتنی ہارس پاور ہے، اتنے افراد کی کیپیسٹی، ایک ایک چیز لکھ کر دے دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں بک دی جی، اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے انسان کو بنایا کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدائش کا مقصد لکھ دیا۔ زندگی موت کو کیوں بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس میں بیان کیا، سب چیزیں بیان کیا، رائٹس کیا ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، نکاح کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے، وراثت کا طریقہ کیا ہے، بیان کر دیا۔ پھر اپنے نبی کو بھیج دیا جو یہ عمل کر کے بتائیں، جو یہ باتیں جتنی ہیں قرآن میں یہ عمل کر کے بتائیں۔ اور پھر قرآن نے کہہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، کمپلیٹ ایگزامپل۔ آپ کے آئیڈیل نبی علیہ السلام کی ذات ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ کھلاڑی نہیں ہے، اداکار نہیں ہے، سوری گلوکار نہیں ہے، سوری، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہیں بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ کی پیروی تمہیں بہتر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کامل نمونہ ہے اور رسول اللہ کی پیروی تمہیں بہتر ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کام کو کیسے سر انجام دیا اور ہمیں کیا فرمایا؟ پہلی بات، بندہ فالو کس کو کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، ٹیچر کا مقام بہت زیادہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آج بھی دنیا میں ٹیچر کی لوگ عزت کرتے ہیں، کیوں جی؟ ٹیچر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے 20 25 30 40 سال میں جو کچھ سیکھا وہ آپ کو 2 جملوں میں بتا دیتا، بیٹا یہ کر لیں یہ نہ کریں، دس از رائٹ فار یو اینڈ دس از رانگ فار یو۔ اب لاجک میں نہیں جاتے، اب ٹیچر سے کہتے ہیں سر یہ سر، وہ کہتا ہے بھائی اس کو یوں کر لو، اس کو یوں کر لو، اس کو یوں کر لو۔ وہ اپنی زندگی، پوری زندگی کا ایکسپیرینس آپ کو 2 جملوں میں بیان کرتا ہے، یہ کر لیں یہ نہ کریں۔ دس از اے ٹیچر، دس از اے ٹیچر۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔
اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کتنی ہے یہ سنیے گا. علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کائنات میں اس کائنات میں جتنے ریت کے ذرے ہیں جتنے ریت کے ذرے ہیں وہ پورے ریت کے ذرے کاؤنٹ کیے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں پوری کائنات کے لوگوں کی عقل اتنی ہے جتنی پورے ریت کے ذروں کے مقابلے میں ایک ذرہ. اللہ پاک نے اتنا کامل نمونہ بنایا. انشاءاللہ ہم کسی اور دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کان مبارک آپ کے جو ہے وہ اس کے معجزات بیان ہوں گے کسی دن کہ انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کہاں سوچتی ہے, آنکھ مبارک کہاں دیکھتی ہے, کان مبارک کہاں سنتے ہیں. یعنی ان کی عظمت سب سے پہلے نبی کی عظمت دل میں ہوگی تو پھر آئیڈیل بنائیں گے لوگ. اچھا تو سب سے پہلے رسول اللہ کی محبت تو یہ تو ماں کی گود میں ملنی تھی, ماں کی گود میں ملنی چاہیے. تو نبی کی محبت یہ تو ماں کی گود, فرسٹ یونیورسٹی اسٹیپ آف مدر, پہلی یونیورسٹی تو ماں کی گود ہے. اس کے بعد پھر والد ہے, اس کے بعد پھر گھر کا ماحول ہے, اس کے بعد پھر اسکول ہے, اس کے بعد پھر معاشرہ, پھر سوسائٹی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہوگی تو اب سنتوں پر عمل کریں گے. چلیے ہم تک نہیں پہنچ سکیں, بالفرض ہم تلاش کریں, آپ ڈھونڈ لیں, روزی ڈھونڈ کے ملی ہے نا, نوکری ڈھونڈی ہے نا. مجھے یاد ہے جب میں نے گریجویشن کی میں نے اتنی ساری اپنی فوٹو کاپیاں کروائی سلف کی, اتنے, میرا خیال ہے کہ ایک عدد جوتا تو میرا چمڑے کا گھس گیا ہوگا جو مجھے اپلائی کرنے میں اور جاب لینے میں ہوگا, ایک جوتا تو گھس گیا ہوگا. وہ میں اپنے پرانے دور کی بات کر رہا ہوں. تو مطلب نوکری ڈھونڈ کے ملتی ہے, ایگزامینیشن سینٹر ڈھونڈنے پڑتے ہیں, ٹیچر ڈھونڈنے پڑتے ہیں, کیٹرنگ ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو نبی کی سنتیں پوچھنا یار چاہیے. میں نبی علیہ السلام کی سنتیں بیان کروں. اپنے گھر میں آتے جاتے سلام کریں, آتے ہوئے بھی سلام کریں, جاتے ہوئے بھی سلام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں آیا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو اور جب جایا کرو تو سلام کر کے جاؤ. پہلی سنت کیا ہے؟ سلام کر کے آنا ہے اور جاتے وقت کیا کہنا ہے؟ میں جا رہا ہوں, دروازہ بند کر لو, نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں جب پہلی بار گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ شریف قل اللہ پڑھ لیتے, اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. ایک شخص نے گھر میں تنگ دستی کی شکایت کی, میرے گھر میں تنگی ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, میرے آقا علیہ السلام گھر میں تنگی, اب مال کی تنگی, بل زیادہ آ گیا, پیسے پورے نہیں ہو رہے, رزق کی تنگی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق کی تنگی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو, گھر والوں کو پھر مجھ پر سلام کہا کرو اور پھر قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو. انہوں نے ایسے کیا, گھر جا کر تو سلام کرتے السلام علیکم ایھا النبی, اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیتے تھے. جس صحابی نے حدیث روایت کی وہ کہتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ ان کے ہمسایوں کی بھی مدد کرتے دیکھا گیا کچھ عرصے بعد. ان اپنے غنی ہو گئے نہیں, ہمسایوں کی بھی مدد کرتے, رشتہ داروں کی بھی مدد کرتے تھے. اللہ پاک نے اتنا مال عطا فرمایا. گھر میں جا کر کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ, یاد کر لیں سلام کرنا ہے. اللہ کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے, اللہ کا نام لیے بغیر شیطان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے, شیطان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے. اور جب انسان گھر میں بغیر اللہ کا ذکر کیے داخل ہوتا ہے شیطان کہتا ہے آج کی رات یہیں گزرے گی. اور جب کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا. تو کھانا کھاتے وقت کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب بھی گھر کا دروازہ بند کریں
گھر کا دروازہ بند کرے، کنڈی لگائیں، تالا لگائیں، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو، شیطان اس گھر میں داخل. ایک بار مجھے واقعہ یاد ہے، میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد